السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں TB3 ڈرون کی فرسٹ فلائٹ کی خبر پر بات کریں گے۔ کویت کو مزید یورو فائٹر ٹائفون کی ڈلیوریز، کازکستان کی سوویت ساختہ طیاروں کی فروخت، ترکی کی مقامی الیکٹرانک وارفیئر پارٹ کی ڈرون کے ساتھ انٹیگریشن، ناروے اور رومانیہ سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، ترک کمپنی بیکر نے اپنے ایک اور نئے انمینڈ کامبیٹ ایریل وہیکل کو پہلی مرتبہ کامیابی سے فلائی کیا ہے۔ جمعے کے روز کنڈکٹ کی جانے والی اس فرسٹ فلائٹ کے نتیجے میں ترکی کے انڈر ڈیولپمنٹ TB3 ڈرون نے کامیابی سے پہلی مرتبہ ٹیسٹ فلائی کیا۔ خیال رہے کہ TB3 ڈرون کو ترکی اپنی ڈرون کیریئر TCG انادولو کے لیے خصوصی طور پر تیار کر رہا ہے۔ اس ڈرون کی خاص بات یہ ہے کہ اسے مقامی ٹرکش انجن انڈسٹریز کے PD-170 انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے۔ یہ ڈرون تقریباً 1000 نوٹیکل مائلز کی رینج اور 260 کلو گرام کا پے لوڈ کیری کر سکے گا۔ اس ڈرون کی کامیاب فرسٹ فلائٹ کے موقع پر بیکر کمپنی کے CTO سلجوق برکتر کا کہنا تھا کہ ترکی اب ایئر کرافٹ کیریئر یا ڈرون کیریئر کے لیے اس قسم کا ڈرون بنانے والا لیڈنگ ملک بن گیا ہے۔ خیال رہے کہ TB3 ڈرون کو فولڈڈ ونگز کے ساتھ ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا ہے، اور یہ خاص طور پر نہ صرف مقامی ڈرون کیریئر پر استعمال کیا جا سکے گا بلکہ فیوچر میں اس کو اتحادی ممالک کو ایکسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، گزشتہ روز اٹلی کی جانب سے کویت کو مزید 4 یورو فائٹر ٹائفون ڈلیور کر دیے گئے ہیں۔ کویتی ایئر فورس کو ان 4 طیاروں کی ڈلیوریز کے ساتھ اب ٹوٹل یورو فائٹر ٹائفون کی فلیٹ میں تعداد 13 ہو گئی ہے۔ کویت کی جانب سے ٹوٹل 28 یورو فائٹر ٹائفون اٹلی سے آرڈر کیے گئے تھے، اور ان طیاروں کی ڈلیوریز کا آغاز دسمبر 2021 میں شروع کیا گیا تھا۔ فرینڈز، ان 4 طیاروں کی کویت کو ڈلیوریز کے دوران اٹالین ایئر فورس نے اپنے KC-7678 ٹینکر طیارے کے ساتھ ایئر ٹو ایئر ریفیلنگ پرووائڈ کی۔ واضح رہے کہ اٹالین ایئر فورس ہی کویتی ایئر فورس کے پائلٹس کو ان طیاروں سے متعلق سپورٹ اور ٹریننگ فراہم کر رہی ہے۔ کویت کی ایئر فورس یورو فائٹر ٹائفون طیاروں سے اپنی سروس میں موجود F-18 ہارنٹ طیاروں اور F-1 میراج طیاروں کو ریپلیس کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ فرینڈز، یورو فائٹر ٹائفون کو متعارف کروائے جانے کے بعد اب تک 20 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ یورپین کنسورشیم کے متعلقہ ممالک یعنی یونائٹڈ کنگڈم، جرمنی، اٹلی اور اسپین کے علاوہ آسٹریا، سعودی عربیہ، عمان اور کویت کے ساتھ ساتھ قطر کے زیر استعمال ہے۔ اب تک اس کلاس کے ٹوٹل 600 ایئر کرافٹ بلڈ کیے جا چکے ہیں، اور یہ ایئر کرافٹ کئی طرح کے ایئر ٹو گراؤنڈ اور ایئر ٹو ایئر ویپنز کو کیری کر سکتا ہے۔ اگر آپ یورو فائٹر ٹائفون کی مکمل ہسٹری، اس کی ڈیولپمنٹ اور تمام تر تفصیلات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، یوکرینین ایئر فورس کے پائلٹس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ان کی F-16 فائٹر ایئر کرافٹ سے متعلق ٹریننگ کا پروگرام اب تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرینین پائلٹس کی F-16 فائٹر جیٹ کا ٹریننگ پروگرام شیڈول سے پہلے ہی تکمیل کے قریب ہے۔ خیال رہے کہ یوکرین کے مغربی اتحادیوں ناروے اور ڈنمارک کی جانب سے پہلے ہی اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال رہنے والے F-16 طیاروں کی آنے والے عرصے میں یوکرین کو فراہمی کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ ادھر نیدرلینڈز کی جانب سے بھی متوقع طور پر اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال رہنے والے F-16 طیارے آنے والے عرصے میں یوکرین کو پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں۔ بیلجین منسٹر آف ڈیفنس نے حالیہ دنوں میں اعلان کیا تھا کہ بیلجین ایئر فورس کے F-16 طیاروں کو متوقع طور پر 2025 میں یوکرین کو پرووائڈ کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، ترک میڈیا سورسز کے مطابق مقامی سطح پر تیار کی جانے والی الیکٹرانک وارفیئر پارٹ کو ترکی کے ملکی سطح پر تیار کیے جانے والے ڈرونز کے ساتھ باقاعدہ انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے۔ ترک کمپنی نے مقامی سطح پر الیکٹرانک وارفیئر پارٹ ڈرونز کے لیے ڈیزائن اور ڈیولپ کیے ہیں، جنہیں اب باقاعدہ ترک ایئر فورس کے مختلف ڈرونز کے ساتھ کامیابی سے انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے۔ ترکی نے الیکٹرانک وارفیئر پارٹس کو نہ صرف TB2 بلکہ اکسونگر اور اکینجی ڈرون کے علاوہ اپنے انکا ڈرون پر استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ ان الیکٹرانک وارفیئر پارٹس کی بدولت دشمن کے کمیونیکیشن ایسٹس کو
جیم کرنے کی صلاحیت حاصل ہوگی۔ اس قسم کی صلاحیت سے ڈرونز کو اکوپ کرنے کے بعد نہ صرف ان کی کامبیٹ سینیریو میں سروائیویبلٹی میں بہتری آئے گی، بلکہ اس سے دشمن کے الیکٹرانک انٹیلیجنس اور کمیونیکیشن ایسٹس کو ڈیٹیکٹ اور جیم کرنے میں مدد ملے گی۔ ترک میڈیا سورسز کے مطابق اس الیکٹرانک وارفیئر پارٹ کی بدولت ریڈار کے سگنلز کو سیف ڈسٹنس پر ڈیٹیکٹ کرنے اور اس میں الیکٹرانک اٹیک جیسی صلاحیت موجود ہے۔ رومانیہ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اپنی یوکرین کے ساتھ ملکہ بارڈر پر کاؤنٹر ڈرون ڈیفنس سسٹمز کو ڈپلائی کیا ہے۔ رومانین پریزیڈنٹ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہمارے پاس پہلے ہی ڈرون سے فائٹ کرنے کے لیے اکوپمنٹ موجود ہے، تاہم اسے بارڈر پر تعینات کرنے کا بنیادی مقصد اس سسٹم کو ٹیسٹ اور ویلیڈیٹ کرنے کے علاوہ کسی بھی فیوچر تھریٹ کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ رومانیہ کی جانب سے ڈپلائی کیے جانے والے اس سسٹم کے بارے میں اطلاعات ہے کہ یہ 600 میٹرز پر ٹارگیٹس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے علاوہ لو فلائنگ ڈرونز کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق قازقستان نے اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال رہنے والے 100 سے زائد سوویت ساختہ فائٹر ایئر کرافٹ اور بمبار طیاروں کو فروخت کے لیے آفر کیا ہے۔ قازقستان کی جانب سے نہ صرف ان طیاروں کو سیل کے لیے آفر کیا گیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ ایویشن انجنز کو بھی فروخت کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آفر کیا جا رہا ہے۔ قازقستان کے زیر استعمال رہنے والے تقریباً 117 سوویت ساختہ یہ وہ طیارے ہیں جو اب سروس میں موجود نہیں ہیں۔ ان سوویت ساختہ طیاروں میں MiG-31، MiG-27 اور MiG-29 کے علاوہ Su-24 طیارے شامل ہیں۔ ان طیاروں کو 70 اور 80 کی دہائی میں مینوفیکچر کیا گیا تھا اور یہ قازقستان کی ایئر فورس کی سروس میں شامل رہے ہیں۔ خیال رہے کہ اگر ان طیاروں میں سے کچھ ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے بعد سروس کے قابل ہوئے تو یقینی طور پر یورپین اتحادیوں کی جانب سے یہ طیارے یوکرین کے لیے ایکوائر کیے جا سکتے ہیں۔ فرینڈز، امریکی ایئر فورس نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کی سروس میں موجود B-52 بمبار طیاروں کو حالیہ دنوں میں ساؤتھ چائنا سی کی فضا میں پرواز کرتے ہوئے چائنیز ایئر فورس کے J-11 طیاروں نے غیر محفوظ انداز میں انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میڈیا پر جاری کردہ ویڈیو فوٹیج میں چائنیز ایئر فورس کے J-11 فائٹر جیٹ کو امریکی ایئر فورس کے B-52 بمبار طیارے کے قریب فلائی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ گو کہ امریکہ نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ اس قسم کی ان سیف انٹرسیپشن انٹرنیشنل ایئر سیفٹی اور نارمز کے خلاف ہے، تاہم چین نے اس کے رد عمل میں کہا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی کے معاملے پر امریکہ نہ تو کسی پارٹی کی حیثیت رکھتا ہے اور نہ اس قسم کی پرواز اس ایریا میں الاؤ ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔